موسم۔ غیر مقلد کی دلیل نمبر 1 کہتے ہیں ثم استوى علی العرش، سورہ حدید آیت نمبر 4، سورہ رعد آیت نمبر 2، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورہ سجدہ آیت نمبر 4، 4 مقامات میں لفظ استعمال ہوا کیا ثم استوى علی العرش۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ عرش پر ہے، قرآن جو کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر استوا علی العرش سے اللہ کا حقیقتاً آسمان پہ ہونا مان لے تو پھر باقی آیات سے اس آیات کا تعارض لازم ہے۔ جو 10 آیات ہم نے پیش کی ہیں اور دیگر آیات اس آیت کا تعارض لازم آئے گا، اور تعارض کی نفی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن کے اللہ سے ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ قرآن میں تعارض نہیں۔ اگر اس سے حقیقت اللہ کو اس پہ مان لیں گے تو دیگر آیات اس آیت کا تعارض لازم آئے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے اس آیت کا وہ معنی کرو کہ جس کی روشنی میں ان کے ساتھ تعارض نہ ہو۔ اور ہم نے معنی کیا کیا؟ یہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں اس کا حقیقی معنی معلوم ہی نہیں ہے۔ جب یہ معنی کریں گے پھر کوئی بھی تعارض لازم نہیں آئے گا۔ نمبر 2 الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد الکلم الطیب، سورہ فاتر آیت نمبر 10 کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ الیہ ہے اللہ کی طرف کلمات طیب جاتے ہیں، کلمات طیب اللہ کی طرف جاتے ہیں تو صعود اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی ذات اوپر ہے۔ کتاب الاسماء والصفات میں ہے، امام بہقی کی ہے کتاب الاسماء والصفات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 168۔ امام ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صعود الکلم الطیب والصدقۃ الطیبہ الی السماء عبارۃ عن حسن القبول لہما، عن حسن القبول لہما۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کلمات طیبہ کو اور صدقات طیبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور عرف میں جب کوئی چیز قبول ہو تو وہاں لفظ سعود استعمال ہوتا ہے، وہاں لفظ سعود استعمال ہوتا ہے۔ تو سعود سے مراد یہ نہیں حقیقتاً صدقہ وہاں پہنچ جاتا ہے، صدقہ وہاں پہنچتا ہے، صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، صدقہ تو پھر بھی نہ پہنچانا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ لیکن گوشت نے گوشت کا یہ تقویٰ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے اللہ پاک نے ان چیزوں کو قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ کنایا کس سے؟ حسن قبول سے، حقیقتاً وہاں جانا صدقے کا مراد نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3 کہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 18۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ دیکھو یہاں پر فوق کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ ہم نے کہا اللہ تمہیں عقل عطا فرمائے، یا فوقیت سے فوقیت قدرت اور فوقیت مرتبہ مراد ہے، فوقیت حصی مراد نہیں ہے۔ فوقیت دلیل القاہر ہے، دلیل کیا ہے؟ القاہر۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ بندہ حسن اللہ بندے کے اوپر ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ اللہ بندے پر قادر ہے، اللہ بندے پر غالب ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے عرف عام میں 2-3 منزلہ مکان ہو اور مالک پہلی منزل میں بیٹھا ہو اور غلام تیسری منزل پر بیٹھا ہو، تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا الغلام العبد قاہر علی المالک، کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں السید غالب السید قاہر علی العبد، حالانکہ بیٹھا نیچے ہے اور پھر بھی قاہر کہتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہوتا ہے غالب ہونا اور ایک ہوتا ہے اوپر ہونا۔ فوق القاہر سے مراد کیا ہے؟ قدرت والا قادر ہونا اور غالب ہونا۔ یہاں فوقیت حصی مراد نہیں بلکہ فوقیت مرتبہ اور فوقیت قدرت مراد ہے۔ نمبر 4 قرآن کریم میں اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، سورہ ملک آیت نمبر 16، سورہ ملک آیت نمبر 16۔ ہم کہتے ہیں من فی السماء کہا، من علی العرش نہیں نہ کہا۔ من فی السماء کہنا تمہارے خلاف ہے، من فی السماء کہنا ہمارے خلاف نہیں، کیونکہ ہم تو آسمان میں بھی مانتے ہیں اور زمین پر ہم تو موجود بلا مکان مانتے ہیں، پر بلا مکان مانتے ہیں۔ تو من فی السماء ہونا ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے خلاف فوق العرش مانتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہتے ہیں اس سے اللہ کے فرشتے اور روح جبریل امین اوپر جاتے ہیں۔ یہاں بھی عروج سے مراد اللہ کے پاس جانا نہیں بلکہ محل امر مراد ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، اس سے کیا مراد ہے؟ محل امر، فرشتے جاتے ہیں محل امر سے فیصلے لاتے ہیں، پھر اوپر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔
وہ محل عمل پہ فیصلہ خدا کا چلتا ہے، اس لیے اس کو تعرض الملائکۃ والروح الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ مراد نہیں بلکہ الی محل عمل مراد ہے کہ اللہ کے پاس نہیں جاتے بلکہ وہاں جاتے ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں، اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ سورہ نساء آیت نمبر 158۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بظاہر بندہ سمجھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ کہتے ہیں نا اَيْ إِلَى السَّمَاءِ، اَيْ توجہ اَيْ إِلَى السَّمَاءِ، اوپر اپنے پاس نہیں اٹھایا بلکہ کدھر اٹھایا؟ بولو آسمان کی طرف۔ واللہ تعالی متعال علی المکان المکان، اللہ تو مکان سے بری ہے، اللہ کے تو مکان ہے ہی نہیں، ہم کہ اللہ مکان کی طرف کے ہیں۔ اصل میں الیہ سے مراد الی السماء ہے، اور خدا نے الیہ سما کی بجائے نسبت اپنے طرف کیوں کی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن قبل میں نے ممتاز کیا تھا، ہم کہتے ہیں ابو جی کہاں پر ہیں تو بندہ کہتا ہے لاہور کے ہیں، ہم پوچھتے ہیں دادا ابو کہاں پر ہے تو کیا کہتا ہے اللہ میاں کے پاس میں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ یہ بات جو فرمائی ہے نا، اس کی تحریر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد صفحہ 1588 میں فرماتے ہیں المراد الرفع الى موضع لا يجري في حکم غیر اللہ، المراد الرفع الى موضع لا يجري في حکم غیر اللہ۔ بات سمجھئے، المراد الرفع الى موضع لا يجري في حکم غیر اللہ، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اپنے پاس بلانے سے مراد ایسی جگہ پر بلا لیا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی بھی فیصلہ نہیں چلا کرتا۔ دنیا میں تو حکم غیروں کے نافذ ہوتے ہیں بظاہر، لیکن اوپر چلے جائیں تو وہاں بظاہر بھی خدا کے علاوہ کسی اور کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ جب وہ جگہ جہاں پہ ظاہری اختیار بھی اللہ کے ہوں، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا دادا ابو کدھر چلے گئے ہیں؟ اللہ میاں کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کدھر چلے گئے ہیں؟ اللہ میاں کے پاس۔ المراد الرفع الى موضع لا يجري في حکم غیر اللہ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم وہاں چلتا ہی نہیں ہے، اس رفع الى السماء کی بجائے اللہ رب العزت نے رفع اللہ مراد فرما دیا۔ کیا فرما دیا؟ رفع اللہ۔ اللہ کے آسمان پر یا عرش پہ ہونے کی سب سے مضبوط ترین دلیل غیر مقلد جو پیش کرتے ہیں، ذرا اس کو سمجھیں، تو سب سے زیادہ ان کی دلیل مشہور ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم جلد صفحہ 303 پر روایت موجود ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت لی جاریۃ ترعی غنما لی، میرے پاس ایک باندی تھی اور وہ میری باندی احد اور جبانیہ جگہ میں جا کے بکریوں کو چرایا کرتی تھی۔ فطلعت ذات یوم، ایک دن میں وہاں آنے نکلا اور میں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، قد ذهب بشاۃ عن غنمها، بکریوں کے ریبڑ سے ایک بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ وَأَنَا رَجُلٌ مِّن بَنِي آدم آسَبُ كَمَا يَأْسَبُونَ، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ دینے سے اور لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ جب مجھے غصہ آیا لَكِنِّي سَكَّتُهَا سَكَّةً، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ بعد مجھے غصہ آیا کہ تو نے حفاظت نہیں کی اور تیری حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے دیکھو بھیڑیا اس بکری کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ فاتح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعظم علیہ، میں اللہ کے نبی خدمت میں آ گیا اور میں نے آگے عرض کیا حضور مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا شاید آپ کو یاد ہو، اگر غلطی ہو جائے تو اپنے شیخ کو بتانا چاہیے، یاد ہے؟ اگر بیعت کریں تو شیخ کو اپنے عیوب بھی بتانے چاہیے۔ جو یہ سمجھتا ہے میں نے بیعت کر لی اور اپنے بتا دیا تو میرا شیخ مجھ سے نفرت کرے گا، یا وہ شیخ کو نہیں سمجھا یا وہ طریقت کو نہیں سمجھا، یا وہ شیخ کو نہیں سمجھا یا وہ طریقت۔ شیخ کی حیثیت تو ماں کی ہوتی ہے، ماں کا ٹٹی اور پخانہ دیکھ لے تو بیٹے سے نفرت نہیں کرتی، بیٹے کے پخانے اور ٹٹیوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شیخ کو مرید کے آپ کا پتہ چل جائے وہ مرید سے نفرت نہیں کرتا، مرید کے عیب کو دور کرتا ہے۔ تو شیخ عیب کو نہیں جانتا نا، عیب بتائیں گے تو پتہ چلے گا، بغیر بتائے کیسے پتہ چلے گا؟ میری گزارش سمجھیں، میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں تھا درجہ رابعہ والے ساتھ، میں نے کراچی خط لکھا تھا لکھتا والے شاہ حضرت مولانا رشید احمد بجانوی نور اللہ مرکزہ کو
میرا حضرت سے بیعت کا تعلق نہیں تھا، اصلاحی تعلق تھا. میں خط لکھتا تھا، میں نے خط لکھا یا کبھی یا باہر نکلتے ہیں اور اخبار پہ نظر پڑتی ہے، اخبار پہ نظر پڑتی ہے تو لڑکیوں پر بھی پڑ جاتی ہے، تو لڑکیاں دیکھ لیتے ہیں. میں نے مجھے خط کا جواب لکھا اور میں جب لڑکی پر نظر بغیر ڈالے پڑ جائے ایک روزہ رکھے اور اخبار پہ نظر بغیر ڈالے پڑ جائے تو 2 رکعت نفل پڑھے. آپ کی اخبار ہم نے بند کر دی، نہ اخبار دیکھے نہ لڑکی پر نگاہ پڑے. اب شیخ کی بات مانیں گے تو بدنگاہی سے بچیں گے نا. اب شیخ کو لکھے بھی نہ تو علاج لکھے تو مانے بھی نہ، بدنگاہی تو ہوتی رہے گی نا. میری بات سمجھیے. تو شیخ نے کیا فرمایا، اگر لڑکی پر تصویر پر نظر پڑ جائے عورت کی بلا نظر ڈالنے کے تو ایک روزہ رکھ لے، اور اگر اخبار پہ نظر پڑ جائے بغیر ڈالنے کے تو پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اب بندہ احتیاط کرے گا نا، نہ اخبار دیکھوں نہ ہی میں تصویر دیکھوں. یہ پابندی دامن نہیں ہوتی، یہ اس وقت تک ہوتی ہے جب بندے کا عیب باقی رہتا ہے، اور جب کمزوریاں ختم ہو جائے پابندیاں ہو جاتی ہیں. شیخ کی مثال تو حکیم کی ہوتی ہے نا. حکیم بندے کی نبض دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ نے روٹی نہیں کھانی، آپ نے چاول کھانے ہیں. کوئی بندہ کہ میں نے علاج نہیں کرانا، مجھے تو پراٹھے کھانے کا شوق ہے، اور حکیم نے پراٹھا بند کر دیا. وہ حکیم نے ہمیشہ کے لیے پراٹھا بند نہیں کیا، بلکہ اس وقت تک بند کیا جب تک آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا. پیٹ ٹھیک ہو جائے گا پراٹھا پھر شروع ہو جائے گا. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بندہ کہ میں حکیم کے بعد نہیں جاتا تو میرا پراٹھا بند کرانا ہے، تو بتاؤ اس کے پیٹ کا علاج کیسے ہوگا؟ کوئی بندہ کہ میں شیخ نہیں بناتا، شیخ بتا دیا تو عیب نہیں بتانا، تو جب عیب بتائیں گے تو اپنے مرض کا علاج کیسے ہوگا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا، عموماً ہم بیعت کرتے ہیں کوئی بڑا پیر تلاش کر کے تاکہ پتہ چلے فلاں حضرت کا مرید ہے اور اس پیر سے اصلاح نہ کروائیں. بہت بڑا پیر نہ ہو، آپ کے محلے کا چھوٹا سا پیر ہو، لیکن آپ کے روح کی اصلاح کرے. بڑے کی بجائے چھوٹے سے بیعت کر لیں، لیکن اصلاح بندے کی ہونا ضروری ہے. آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بھائی خون اس کا لیتے ہیں جس کا گروپ ملتا ہے، اس کا نہیں لیتے جو بہت بڑا ہو اور آپ کو گروپ نہ ملے. بندہ بہت بڑا گروپ نہ ملے، خون لے لیا تو فساد ہوگا، اور اگر بندہ چھوٹا ہو گروپ ملتا ہے آپ نے خون لیا تو فساد نہیں ہوگا بلکہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو ثابت کہ آپ سے مجھ سے غلطی ہوگی، کہتے ہیں فاطمہ علیہ، یہ جو میرا فعل تھا حضور میں تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو نے بہت بڑا کام کیا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اتنی بڑی کوتاہی تو نے کی ہے، یہ تو نے وادی کو منہ پہ مار دیا ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا آتکو، میں اس کو آزاد نہ کر دوں. صحابہ کا مزاج دیکھیں، روتے ہیں، میں اس کو آزاد نہ کر دوں حضور، میں آزاد کر دوں تاکہ میرے اس گناہ کی تلافی ہو جائے، میرے اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے، حضور آزاد کر دوں. حضور نے فرمایا اتنی بہا، اس کو لے کر آؤ. فاتحی تو بہا، میں لے کر چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا این اللہ، اور بندے سے پوچھا این اللہ، بتاؤ اللہ کدھر ہے؟ میں نے کہا جی فی السماء. کیا کہا اس نے؟ فی السماء، آسمان میں ہے. حضرت نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا آتقھا فإنھا مؤمنۃ، جس کو آزاد کر دے یہ ایمان والی، جس کو آزاد کر دے یہ ایمان والی ہے. اب غیر مختلف کیا کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو اللہ حاضر ناظر ہر جگہ پر ہے، اور باندی سے پوچھا کہاں پر ہے تو اس نے کیا جواب دیا؟ اوپر ہے، فی السماء ہے. حضور نے فرمایا مومن ہے، تمہارے دعوے کی تردید ہو گئی. میں نے کہا ہمارے دعوے کی اگر تردید ہو گئی تو تمہارے کی بھی تردید ہوگی. اگر ہمارے دعوے کی تردید ہوگی تو پھر ہمارے کی تردید نہیں ہے. اگر ہمارے دعوے کی تردید ہوگی تو جناب کے دعوے کی بھی تردید ہو. کیوں؟ تم فی السماء نہیں مانتے، تم فوق العرش کہتے ہو. اس باندھی نے فوق العرش نہیں کہا بلکہ فی السماء کہا. آسمان نیچے ہے، عرش بہت اوپر ہے. پہلے 7 آسمان ہیں، وسع کرسی السماوات والارض، پھر 7 آسمانوں پہ کرسی ہے. مکان عرش علی الماء، پھر کرسی پہ سمندر ہے، اور پھر سمندر پر خدا کا عرش ہے. تو تم نے تو فوق العرش مانا ہے، تم نے فی السماء تو نہیں نہ مانا. تو پہلے اوپر کیا ہے 7، اور 7 آسمانوں پر کرسی، کرسی پر سمندر پانی ہے، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. خدا جانے کتنی بڑی کرسی ہوگی، اللہ جانے کتنا بڑا سمندر ہوگا، اللہ جانے کتنا بڑا خدا کا عرش ہوگا. لا یحد ولا تصور، بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ خدا کی کرسی کا، نہ خدا کے سمندر کا، نہ خدا کے عرش کا، اور نہ خدا کے ذات، نہ خدا کی ذات کا. سبحان ما اعظم، اللہ کی شان اللہ ہی جانتے ہیں، بندے کے تصور سے بالکل ماورا ہے. اب دلیل سمجھیں اور اس کا جواب آتا دیں. پہلا جواب کتاب الاسماء والصفات 422 صفحہ، تلخیص الحبیر امام ابن حجر اسقلانی کی جلد 3 صفحہ 223. کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ حدیث مضطرب ہے. کیونکہ حدیث، اس حدیث کے سند میں اضطراب نہیں ہے، اس حدیث کے متن میں اضطراب ہے.
بعضوں نے متن اور ذکر کیا، بعضوں نے متن اور ذکر کیا ہے۔ اور سند متن میں اضطراب کا جانا یہ دلیل ذوب ہوتا ہے، اور ضعیف حدیث کو عقیدے میں پیش نہیں کرتے غیر مقلدین کتاب کے مطابق، اس لیے آپ اس حدیث کو اپنے عقیدے میں قطر پیش نہیں کر سکتے۔ جواب نمبر 2، اگر حدیث کو سند اور متن صحیح قابل استدلال مان لیا جائے تو پھر بھی غیر مقلدین کے خلاف ہے، کیونکہ اس نے فی السماء کہا تھا اور غیر مقلدین فوق العرش کہتے ہیں۔ اس نے آسمان میں مانا تھا اور غیر مقلد عرش پر مانتے ہیں۔ جواب نمبر 3، یہ جواب تحقیقی یہ سمجھ، تحقیقی اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، ہر آدمی مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ ایک بندے کی بات بظاہر دعوے کے مطابق نہیں ہوتی، بظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اللہ اس کو تب بھی معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ اس کی عقل ہی اتنی ہوتی ہے، اس کی عقل ہی اتنی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 495 پر حدیث موجود ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنے اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو ہڈیاں میں، جب میں فوت ہو جاؤں تو لکڑیاں لے لینا اور میری لاش کو لکڑیوں سے جلا دینا، جب میرا گوشت اچھی طرح جل جائے اور آگ میری ہڈیوں تک پہنچ جائے، آگ میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو تم نے ان کو پیس لینا ہے اور پیس کر تم نے اس کو دریا میں بہا دینا ہے، یا تم نے اس کو ہوا میں اس کو اڑا میرے جسم کو جلا دینا، ہڈیاں باقی رہ جائے تو پیس لینا، اور جب یہ ہڈیوں کو یہ پیسا ہوا آٹا ہے یا پانی میں بہا دینا اور یا ہوا میں اڑا دینا۔ یہ بندہ فوت ہو گیا، خدا نے اس کے جسم کو جلا دیا، ہڈیاں باقی رہ گئی تو پیس دی اور پیس اس کو بہا دی یا پھینک دی۔ حدیث مبارک میں ہے فجمعہ اللہ، کیا ہے؟ فجمعہ اللہ، خدا نے جمع کر لیا۔ اب اللہ نے پوچھا لما فعلتا، یہ تو نے کیوں کیا تھا، یہ تو نے کیوں کیا تھا؟ وہ کہتا ہے من خشیتک، میں نے کیوں کیا تھا؟ من، اللہ آپ سے ڈر لگتا تھا میں نے اس لیے ایسا کیا تھا، اللہ آپ سے ڈر لگتا تھا میں نے اس لیے ایسا کیا۔ اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس بندے کی عقل اتنی تھی، اللہ عذاب تب دیتے ہیں جب جسم محفوظ ہو، محفوظ نہ ہونا تو شاید عذاب دیتے نہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ بولو نا، نظریہ غلط ہے نا، لیکن حدیث میں آتا ہے فغفر لہ، اللہ نے معاف کر دی۔ تو جب نظریہ غلط ہے تو معاف کیسے کر دیا؟ کیوں؟ اس کی عقل ہی اتنی تھی، وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ دیکھو اگر میرا جسم ہی نہیں ہوگا اللہ عذاب دیں گے کیسے، چلو میرا جسم ہی ختم کر دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو۔ اللہ نے معاف فرما دیا، اگرچہ بات غلط تھی لیکن بندہ مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، جتنی عقل ہوتی ہے اللہ اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، اللہ اسی کے مطابق۔ کسی بچے سے پوچھو نا اللہ کدھر ہے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ اوپر۔ کیا کہتا ہے؟ اوپر۔ کیوں؟ بچے میں عقل ہی اتنی ہے، اس کو ہر جگہ پہ سمجھاؤ تو عقل والے کو سمجھ دیر سے آتی ہے تو بچہ بات کیسے سمجھے؟ تو جو کہ بقدر عقل بندہ مکلف ہوتا ہے، حکیم محمد تعالی فرماتے ہیں جتنی اس عورت کی عقل تھی تو اللہ کے نبی نے عقل کے مطابق فرمایا فَأَنْتِ مُؤْمِنَةٌ فَهِيَ مُؤْمِنَةٌ، کہ عورت ایمان والی ہے، فآت کہا چلو اس عورت کو آزاد کر، جو عورت آزاد والی اس عورت کو آزاد کر دو۔ حکیم محمد تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، اور میں مولوی صاحب کہہ رہے تھے اللہ آنکھ سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ کان سے پاک ہے۔ ایک دیہاتی آدمی تھا الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، دیہاتی آدمی تھا، میں نقل کفر نباشد کہہ رہا ہوں، التھانوی کے دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا یہ اللہ ہے یا تربوز ہے؟ آنکھ بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ حکیم محمد تعالی فرماتے ہیں ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی عقل ہی اتنی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور آگ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے کان نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی عقل کے مطابق بات کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہتے بلکہ مومن کہتے ہیں۔ تو بندہ مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، بندہ مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ اب بتاؤ اگر بندے کے پاس عقل ہی نہ ہو، اگر بندے کے پاس عقل ہی نہ ہو تو بندہ رتی برابر بھی ایمان کا مکلف ہوتا ہے؟ عقل ہوگی تو مکلف ہوگا نا، پھر جتنی عقل ہوگی اتنا مکلف ہوگا،
اس لیے بندہ مکلف بقدر عقل ہوتا ہے. جتنی اس باندھی کی عقل تھی اتنا اس نے جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا بھیا مؤمنہ یہ عورت ایمان والی ہے, اس عورت کو تم آزاد کر دو. حضرت معاویہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو آزاد کر دیا. سب سے مضبوط ان کی دلیل تھی, اور اس حدیث کو حدیث جاریہ کہتے ہیں. اس حدیث کو حدیث